پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ جب ٹرک چلنے شروع ہوں گے کراچی کی پورٹ کے اوپر سے، جب سامان آئے گا، نیٹو سپلائی شروع ہوں گی اور سینکڑوں ٹرک چمن کے راستے افغانستان داخل ہوں گے، طورخم کے ذریعے افغانستان داخل ہوں گے، تو پاکستان کے اندر کیا ہوگا؟ ایک خیال ہے کہ پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہوگا، اور جو جملہ میں کبھی کبھی دہراتا ہوتا ہوں وہ میرا اپنا ہی جملہ ہے کہ سب کچھ ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان کے اندر ایک نقطہ نظر تو یہ ہے کہ یہی چلتا رہے گا، ایسا آپ پریشان نہیں ہو، آپ خام خواہ جذباتی ہوتے ہیں، لیکن نیٹو سپلائی جب ریسٹور ہو جائے گی تو اپوزیشن کے لیے ایک موقع یقیناً بنے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے آلریڈی ایک بیان سامنے آ چکا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ نیٹو سپلائی کو بحال کرنے کے معاملے پر اپوزیشن کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ چودھری نثار صاحب سے منسلک اس بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ ہمیں تو فوج نے بھی مایوس کیا، نہ جانے فوج سے وہ کیا توقع لگائے بیٹھے تھے، اور ویسے فوج سے کیوں توقع لگائے بیٹھے تھے، وہ تو سویلین سپریمیسی کے بڑے حامی ہیں، فوج بیچ میں سے کہاں سے آ گئی؟ تو نون لیگ اگر اس موقع کو استعمال کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف کیمپین رن کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ایک موقع ہے۔ نعرے تو وہ بہت لگا رہے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں وہ یہ کام کر پائیں گے یا نہیں؟ بین الاقوامی سفارتکاری میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک خاص امیج بن گیا ہے، اور امریکہ کے اندر بعض حلقوں کا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون رائٹ ونگ جماعت ہے، یہ اینٹی امریکنزم پر یقین رکھتی ہے، اور یہ مبینہ دہشت گردوں کے قریب ترین جماعت ہے۔ اس قسم کے امپریشن کو دھونے کے لیے نون لیگ بڑے پاپڑ بیلتی ہے، تو اگر اس معاملے کو وہ نعرے کو حقیقت میں تبدیل کرے اور نیٹو کی سپلائی کو روکنے کے لیے تگدو کرے، تو شاید یہ امپریشن ری انفورس ہو جائے گا۔ نون لیگ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کے بارے میں بڑے پریشان رہتے ہیں کہ کہیں یہ امیج ری انفورس نہ ہو جائے۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ جب یہ ٹرک چلنے شروع ہوں گے تو نون لیگ ملک کی حمیت اور آنر اور غیرت کو بچانے کے لیے اور پاکستان کے راستے سامان جنگ جو ہے اس کو رکوانے کے لیے کیا عملی اقدامات کرتی ہے۔ نون لیگ کے نعرے تو ہم نے سن لیے، حقیقت بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ تحریک انصاف بہت عرصے سے ڈرون حملوں کے خلاف پاکستان کی راستے جو نیٹو سپلائز جاتے ہیں ان کو رکوانے کے لیے اہتمام حجت کرتی رہی ہے، کبھی کبھار ایک جلسہ بھی کر دیا اور نیٹو سپلائز کو روکنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ اب جب دوبارہ نیٹو سپلائز شروع ہوتی ہیں تو تحریک انصاف کیا ان نیٹو سپلائز کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے گی یا نہیں کرے گی؟ عمران خان کی پارٹی کے لیے شاید میدان عمل کا وقت آ جائے جب یہ ٹرک موو کرنے شروع ہوئے۔ یاد رہے کہ موقع وہی ہوگا جب یہ ٹرک چلنے شروع ہوں گے کراچی سے طورخم اور چمن کی جانب۔ اگر پہلی کھیپ نکل گئی تو اس کے بعد پھر آپ لکیر ہی پیٹیں گے، پھر آپ کی جو کمٹمنٹ ہے شاید وہ پوری آپ نہ کر پائیں جو آپ لوگوں کو خود ہی دیتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ ٹرک چلنے سے پہلے تحریک انصاف کیا کرے گی اور ٹرکوں کو روکنے کے لیے کیا اہتمام کرے گی۔ مذہبی جماعتوں کے لیے بھی شاید یہ موقع نیا بن جائے، احتجاج کا ایک نیا وسیلہ ان کے سامنے آ گیا ہے، ڈیفنس کونسل فورم بنا ہوا ہے۔ اس کے احتجاج میں ہم دیکھ رہے تھے کہ تھوڑی سی کمی واقع ہو رہی تھی، جلسے جلوس ان کے کم ہو گئے تھے۔ اب چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے پاکستان کے اندر امریکی انفلوئنس کے خاتمے پر معمور کیا ہوا ہے نعروں کی حد تک، تو احتجاج کا نیا موقع اس کو کس طریقے سے استعمال کریں گے۔ طالبان گروپس کے لیے ایک نئی عمومی وجہ بن سکتی ہے خلفشار پھیلانے کے لیے۔ بہت سارے گروپس نے یہ کہا ہوا ہے کہ اگر سپلائی شروع ہوئی تو ہم ان پر اٹیک کریں گے، اور اگر پاکستان نے یہ سپلائی شروع کروائیں اور اس پر اپنے فوجی یا اپنے پولیس والے ان کی حفاظت پر معمور ہوئے اور ادھر سے طالبان نے اٹیک کرنے شروع کیے تو خلفشار کی ایک نئی وجہ بن سکتی ہے۔ تو مختلف گروپس ہیں ناظرین جن کے لیے نیٹو کی سپلائز کا معاملہ جو ہے وہ چیلنج کی صورت میں بھی سامنے آئے گا، وہ ایک سیاسی ایڈوانٹیج کی صورت میں بھی سامنے آئے گا، اور پاکستان کی سرزمین کے اوپر خلفشار مزید بڑھ بھی سکتا ہے اگر یہ لڑائی بڑھی۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے نیٹو سپلائز کا کھلنا کیا ہے، یہ کڑوا پھل ہے یا شیریں پھل ہے، اور پاکستان کی فوج کے لیے یہ ایک دھچکا ہے یا سہارا ہے۔ آفٹر دس بریک۔